درود ان کے لیے ہے، سلام ان کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کی رات میں قیام کیا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت رکھتے ہوئے، تو اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو عبادتیں اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے۔ اس میں سے ایک عبادت دن کے ساتھ خاص ہے جس کو روزہ کہتے ہیں، اس کی حیثیت فرض کی ہے، اور دوسری عبادت جو ہے رات میں عطا فرمائی ہے جس کو تراویح کہتے ہیں، اور اس کی حیثیت فرض اور واجب کی تو نہیں ہے لیکن سنت مؤکدہ کی ضرور ہے۔ تراویح کا جو لفظ ہے وہ ترویحہ سے نکلا ہے۔ ترویحہ کے معنی ہے آرام کرنا، اسے ٹھہر جانا۔ چونکہ یہ جب 20 رکعتیں پڑھی جاتی تھیں تو ہر 4 رکعت کے بعد کچھ دیر کے لیے آرام کیا جاتا تھا تاکہ جو اگلی 4 رکعت کے نشاط اور چستی پیدا ہو جائے۔ تو اس آرام کرنے کی وجہ کو جو ترویحہ کہتے ہیں تو اس نماز کا نام تراویح پڑھ دیا۔ پہلی بات یہ سمجھا جائے کہ تراویح کی حیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں کیا رہی۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی یہ بخاری شریف پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان کی راتوں میں قیام کرنا کی جو ترغیب ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، یعنی کہ پورے سال کے مقابلے میں رمضان کے راتوں میں قیام کی ترغیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اس کے بعد جو صحابہ کرام قیام کرتے تھے اور آپ خود بھی جو ہے اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ دوسری حدیث جو بخاری کے اندر آئی ہے اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رمضان کی ایک رات میں جو ہے آدھی رات گزرنے کے بعد تشریف لے کر آیا اور آپ نے تراویح کی کچھ رکعتیں ادا فرمائیں، تراویح کی کچھ رکعتیں پڑھی، تو صحابہ کرام جو ہے پیچھے جماعت میں جو ہے وہ شریک ہو گئے۔ دوسری رات بھی اسی طرح ہوا تو کچھ مجمع بڑھ گیا، اور ہر رات جو ہے جب رات کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے ساتھ تراویح پڑھتے تھے تو صبح کے دن اس کا چرچا ہو جاتا تھا کہ بھائی رات کو جو ہے وہ اس طریقے سے نماز جماعت کے ساتھ ادا کی گئی ہے۔ تیسرے دن دیکھا تو اور جو ہے لوگ بڑھ گئے۔ چوتھے دن جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے لائے، اور حدیث میں یہ کہ مسجد بالکل بھری ہوئی تھی، لوگ انتظار میں تھے۔ فجر کی نماز کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے اور فرمایا کہ مجھے اس بات کا علم تھا کہ تم جو ہے یہ نماز مسجد کے اندر جمع ہوئے اور میرا انتظار کر رہے ہو، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَن تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ، لیکن مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اگر میں روز آتا رہتا تو تم پر یہ نماز فرض نہ ہو جاتی، فَتَعْجِزُ عَنْهَا، اور تم پھر اس کی پابندی سے عاجز ہو جاتے۔ تو ان دو حدیثوں سے پتہ چلتا ہے جو دونوں بخاری شریف کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی رات تک قیام کی، اس کو تراویح کی نماز کہتے ہیں، اس کی ترغیب بھی دی، اور 3 دن آپ نے امامت بھی فرمائی، اور پھر اس خوف سے چھوڑ دیا کہ امت پر فرض نہ ہو جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ امامت تو آپ نے تراویح کی فرمائی لیکن کتنی رکعتیں تھیں، تو ایک روایت میں 8 کا ذکر آیا کہ آپ نے 8 پڑھی، ایک روایت میں 20 کا ذکر آیا، لیکن وہ دونوں روایتیں محدثین فرماتے کہ ضعیف ہے، ان سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی۔ صحیح روایت کے اندر کتنی تعداد تھی رکعتوں کی اس کا ذکر نہیں۔ صحیح روایت جو بخاری کے اندر میں نے بتا دی اس میں 2 چیزوں کا ذکر ہے کہ آپ نے قیام فرمایا اور آپ نے امامت کرائی، اس کا ذکر ہے۔ یہی دور چلتا رہا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو دور ہے 2 سے 28 سال کا، اس میں بھی یہی اچھا بات چلتی رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب دور آ گیا تو شروع کے اندر وہ اس میں بھی یہی چلتا رہا کہ ہوتا یہ تھا کہ رمضان کی راتوں میں بعض لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں کے اندر انفرادی عبادت کرتے تھے، بعض مسجدوں کے اندر آتے تھے 2-2 4-4 کی جماعتیں بنا کے جو ہے عبادت کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عبد القائر رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے کہ ایک دن دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے کر آئے اور لوگوں کو دیکھا کہ لوگ جو ہے متفرق ہیں، 2-4 آپ امام جماعت سے پڑھ لیں، 8-10 آپ امام جماعت سے پڑھ لیں، تو عمر رضی اللہ عنہ فرمایا لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان امثل،
انی ارا لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان افضل. فرمایا کہ میری رائے یہ ہے، میرا ارادہ یہ ہو رہا ہے کہ ان تمام لوگوں کو اگر ایک امام کے پیچھے میں جمع کر دوں تو یہ بہت بہتر ہو جائے گا. اور پھر فرمایا کہ پھر جو ہے اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا عزم کیا اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے آپ نے جو ہے تمام لوگوں کو جمع کر دیا. اب یہ جو عمر رضی اللہ عنہ نے اقدام کیا وہ صرف یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امامت کرائی تھی تراویح کی، لیکن باقاعدہ جماعت کے ساتھ روزانہ ہونا یہ نہیں تھا. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلے سے جو ہے یہ صادر فرمایا فیصلہ، اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے فیصلہ سنا اور کسی نے نکیر نہیں فرمائی کہ بھئی آپ یہ ایسا کام کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول کے دور میں نہیں تھا، کیونکہ ان کو اس بات کا علم تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کا جو فیصلہ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل اور ان کی سنت ہی کی تکمیل اور اس کی وضاحت ہے، کوئی نیا فیصلہ نہیں ہے. کیونکہ اب وہ ڈر نہیں تھا کہ فرض ہو جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وحی اتر رہی تھی، تو اس خوف سے چھوڑ دی تراویح جو ہے پابندی کے ساتھ کہ فرض نہ ہو جائے. اب وہ اندیشہ نہیں رہا کہ فرض نہ ہو جائے، تو یہ عمر رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ شروع کر دی. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے لے کر آج تک 1400 سال سے جو ہے امت کے اس بات پر تعامل رہے کہ 20 رکعت تراویح جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں. اب تیسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ شریعت کے اندر جس طریقے سے قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یہ ایک مستقل دلیل کی حیثیت رکھتے ہیں اور امت کے لیے واجب العمل ہے، اسی طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے جو طریقے ہیں، ان کے جو اقوال اور افعال ہیں، پھر ان میں بھی خصوصاً شیخین حضرت ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کا حکم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. اور علماء نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے اور آپ کی شریعت جو آپ لے کر آئے وہ بھی قیامت تک کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری شریعت کے اندر ایسے اصول اور ضوابط مقرر فرما دیے کہ جن پر عمل کر کے جو ہے وہ آدمی جو ہے پوری شریعت پر عمل کر سکتا ہے. تو اسی میں سے ایک اصول یہ ہے کہ صحابہ کرام کے جو اقوال اور افعال ہیں، پھر ان میں بھی خصوصاً خلفائے راشدین اور ان میں بھی بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اقوال اور افعال و طریقے ہیں، ان کو ایک مستقل شرعی حیثیت جو ہے وہ شریعت میں حاصل ہے. اور حدیث میں خود ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ بھائی تم کو میری سنت پر بھی عمل کرنا لازم ہے اور خلفائے راشدین جو کہ خود بھی لوگوں کو حق کی طرف رہنمائی کرنے والے اور خود بھی ہدایت یافتہ ہیں، ان کی سنت پر بھی عمل کرنا لازم ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پابند اس کا جو ہے حکم صادر فرمایا 20 رکعت تراویح کا، یہ امت کے لیے ایک مستقل دلیل اور واجب العمل ہے. اور جب سے لے کر آج تک امت میں 20 رکعت تراویح پڑھتی آ رہی ہے. انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو کا عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور اس پر